پاکستان کو ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے اپروچ کیا گیا ہے ایران کے حوالے سے بھی. کل جناب جمعے کا دن تھا اور ایرانیوں نے جو بہادری دکھائی ہے مسلمانوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو گئے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کیا ہے اور ایران جو ہے وہ تیل کی سپلائی چین کو کس طرح ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے. ایران کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس میں نہ گولی چلے گی نہ بارود چلے گا، لیکن اگر ایران نے یہ کر دیا تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی اور اب ایران اپنا وہ کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین واپسی ہو گئی ہے، جی ہاں اسٹوڈیو کے اندر واپسی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ پورے زوروں کے ساتھ جو ہے اب ویلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اسکیجولنگ بھی خراب ہو گئی تھی، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کی کمپلینٹس آئیں. میں یقین کیجئے کہ کمپلینس کے اندر بھی جو ہے مجھے آپ کا پیار، جو آپ کی محبت، آپ کا کنسرن جو ہے مجھے فیل ہو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ٹائمنگ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا، اور مجھے بھی نہیں آ رہا تھا یقین کیجئے ویلاگ کرنے کا. تو بیک ٹو دا اسٹوڈیو نا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب اسی طرح ہی جاری و ساری رہے گا. آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے انشاءاللہ ضرور ملتی رہیں گی. پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. پاکستان کو ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے اپروچ کیا گیا ہے ایران کے حوالے سے بھی اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ ایران اور اسرائیل کے معاملے کے حوالے سے ایک اسرائیلی جاسوس اور پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور کل جناب جمعے کا دن تھا اور ایرانیوں نے جو بہادری دکھائی ہے مسلمانوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسٹریٹ آف ہارمز یہ بیسکلی کیا ہے اور ایران جو ہے وہ تیل کی سپلائی چین کو کس طرح ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے، اپنا وہ کارڈ اس نے کھیلا ہے جس کے بارے میں کئی دہائیوں سے کئی دفعہ تجزیہ کار یہ بات کرتے تھے کہ ایران کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس میں نہ گولی چلے گی نہ بارود چلے گا، لیکن اگر ایران نے یہ کر دیا تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. اور اب یہی باتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ایران اپنا وہ کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے، یا اس کے حوالے سے اس کے پوری دنیا پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ اس سارے معاملات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ سارے معاملات کو جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک یا اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ہم 25 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ایک ٹارگٹ تھا جو ہم پچھلے چند ہفتوں سے لے کے چل رہے تھے وہ یا تو ہم اچیو کر چکے ہوں گے یا اچیو کرنے والے ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ ان تمام 25 لاکھ افراد کا، ان سبسکرائبرز کا جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، یقین کیا اور ہمیں فالو کیا. اچھا جی، سب سے پہلے پاکستان کے لیے خوشخبری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور خوشخبری یہ ہے کہ نیشنل ہاکی کپ کے پہلی سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو جناب پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے شکست دے کر فائنل کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے. ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں جاری نیشنز کپ کے پہلے سیمی فائنل میں مقررہ وقت دونوں ٹیموں کے 3-3 گول تھے، جس کے بعد میچ پینلٹی شوٹ آؤٹ مرحلے میں چلا گیا جس میں پاکستان نے فرانس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. تو کنگریچولیشنز ٹو پاکستان اور ہاکی پلیئرز کہ انہوں نے جو ہے وہ فائنل کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا لی. سو فنگر کراسڈ، آئی ہوپ کہ اس مرتبہ ہاکی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی خوشخبری انشاءاللہ ضرور آئے گی. آئیے اب ذرا کچھ ایران اور اسرائیل کے تنازع کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. ایران نے جناب اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ نئے حملے کیے ہیں اور تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب، حیفا، نقب، بیر الصباح سمیت 6 علاقوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق 20 میزائلوں سے گشدان، سورہ نقب اور حیفا جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل پر تازہ حملوں میں بھاری میزائل کا استعمال کیا گیا ہے اور حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 27 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے جمعے کی صبح ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے شہر بیر شبیہ پر میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مائکروسافٹ آفس کے قریب جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر آگ لگی، جبکہ ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ عارضی طور پہ بند کر دیا گیا ہے. اور ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملے سے بیر شیبہ میں شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا. تو ایران کی جانب سے جو ہے وہ پے در پے اور مختلف ویوز کے اندر جو ہے یہ اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب جناب کلیش رپورٹ کے اکاؤنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور اس میں اسرائیلی شہر حیفا میں ایرانی میزائل حملے کے نقصانات جو ہیں، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں. دوسری جانب
اسرائیلی سائنسدانوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب اس تنازع کا آغاز ہوا تھا تو ایرانی جو ایٹمی سائنسدان تھے ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب کچھ اسی طرح کا عمل جو ہے وہ دوسری سائڈ سے بھی کیا گیا ہے اور اسرائیلی سائنسدانوں کو جو ہے اس مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور ایران کے میزائل حملے میں اسرائیل کے بڑے تحقیقی مرکز وائزمن انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے, اور اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے اسرائیلی سائنسدانوں کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائل حملے نے ان کی تحقیق کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے. اور رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بیان جو ہے وائزمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے سائنسدانوں کی جانب سے دیا گیا ہے, جہاں پہ ایران کی جانب سے 2 عمارتوں کو جو ہے اپنے میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا, اور کئی تحقیقاتی لیبارٹریز جو ہیں وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو تازہ حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو تحقیق تھی, ریسرچ تھی, وہ کئی سال جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ حملوں میں تہران میں میزائل پروڈکشن کی متعدد انڈسٹریل سائٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ رات بھر میں ایران پر کیے گئے حملوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر کیے گئے حملوں میں 60 سے زائد لڑاکا طیاروں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ وہ بات جو میں ابھی شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایرانیوں کی جانب سے جو ہے وہ جو بہادری کا مظاہرہ کل کیا گیا, مطلب اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے, جو تصویریں سامنے آئی ہیں, اور پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں جب وہ تصویریں اور فوٹیجز دیکھی گئی ہیں تو لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے, مسلمانوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو گئے, کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر روزانہ بمباری کی جا رہی ہے اسرائیلیوں کی جانب سے, اس وقت ایک جنگ کی صورتحال ہے, ظاہری بات ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, ماں باپ کے لیے. تو ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھلی فضا سے دور رہیں یا باہر جو ہے وہ غیر ضروری سفر نہ کریں. لیکن ظاہری بات ہے جمعے کا دن تھا, تو جمعے تک کے دن کے حوالے سے جو نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ بڑے اجتماعات ہوئے ایران کے اندر, اور دارالحکومت تہران میں خاص طور پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے نکلے, اور تہران میں بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی. اب یہ جو مناظر جب سامنے دیکھنے میں آئے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں میں کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا, بالکل اسی کا کمپیریزن جو ہے نا وہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی وار کے اندر بھی ہو رہا تھا. مجھے مطلب میں آئی ڈونٹ نو یہ کیا بات ہے, لیکن یہاں پہ آج بھی جب یہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے تو میں کئی لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھے. مطلب یہ پاکستانی قوم کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ لوگ بیٹھ کے میمز بنا رہے تھے, بیٹھ کے یہ ان کے شغل میلے نہیں ختم ہو رہے تھے, یہ جنگ کے حوالے سے سیریس ہی نہیں ہو رہے تھے. تو اب پتہ نہیں یہ بہادری کا چکر ہے یا کیا بات ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی یقین ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں نے جو ہے انہوں نے جیسے یہ ضروری سمجھا کہ اس موقع کے اوپر جب ایران کے اوپر اس طرح حملے ہو رہے ہیں تو شاید آج تو ہر صورت جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے باہر جانا بہت ضروری ہے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نکلی تہران کے اندر, مختلف شہروں کے اندر انہوں نے نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر ایڈمرل علی شمخانی نے اپنی شہادت سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور ملک کو ملت کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. ان کے بارے میں بیسکلی اسرائیل کی جانب سے خاص طور پہ جو ہے ان کی میڈیا کی جانب سے یہ خبر فلوٹ کی گئی تھی کہ جی وہ شہید ہو چکے ہیں, لیکن اب انہوں نے واضح طور پہ جو ہے یہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں وہ زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن حملے کے بعد جو ہیں وہ اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس خبر کے بارے میں اب ذرا بات کرنا چاہوں گا جو خاص طور پہ اس وقت کافی پریشان کن ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک جو میپ ہے یہ ذرا میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دوں. یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز, یہ بیسکلی یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں آپ کو پاکستان بھی نظر آ رہا ہوگا, پاکستان کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہوگا, افغانستان, ایران, گلف آف عمان, یو اے ای, قطر, پرشین گلف. تو یہ جو ایک پوائنٹ بنتا ہے نا اسٹریٹ آف ہرمز, یہ بیسکلی ایک اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں سے دنیا بھر کی تیل کی سپلائی جو ہے یہاں سے گزر کے جاتی ہے. ناٹ آل آف اٹ لیکن اے بگ چنک, مطلب کافی زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ تیل یہاں سے گزرتا ہے. تو ایران کی جانب سے اب یہ خبر آ رہی ہے اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے واضح طور پہ یہ دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا اور اپنا کوئی پارٹ اگر پلے کیا تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اسے بند کر دیا جائے گا.
اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسے اردو میں آبنائے ہرمز بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہاں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین تیل جو ہے وہ دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، جن کو اسی جگہ سے، اسی روٹ سے جو ہے وہ سپلائیز جاتی ہیں۔ اب اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ بہت بڑا چنک ہے، ویسے آپ کو شاید 20% جو ہے وہ بہت کم لگ رہا ہو، لیکن ابھی میں جب نمبرز آپ کو آگے بتاؤں گا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا اس سے۔ تقریباً جو ہے وہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ تقریباً 90 جہاز روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ آپ نے ہرمز جو ہے مشرق وسطیٰ کے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کے ایک طرف امریکہ کے اتحادی عرب ممالک تو دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی اور سمندری پٹی سے 2 شپنگ لینز جاتی ہیں، ہر لین کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، جہاں سے بڑے آئل ٹینکرز جو ہیں وہ گزرتے ہیں۔ یعنی اس کی جو ٹوٹل جو چوڑائی ہے وہ صرف 33 کلومیٹر ہے، لیکن یہ 33 کلومیٹر جو ہے وہ کتنی بڑی آئل کی سپلائی چین کو جو ہے وہ ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جو بات کی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی، چکنز نیک جو ہے وہ اسے کہا جاتا تھا انڈیا کے میپ کے اندر، یہ میپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح کی ایک پٹی ہے کہ اگر اس نیک کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی اسٹرائک کر دیا جائے تو بھارت کی 7 سٹیٹس کا جو ہے وہ رابطہ کٹ سکتا ہے پورے بھارت کے ساتھ۔ تو یہ میپ کے اوپر ہی اسی طرح بالکل ایسی صورتحال جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی جو ہے وہ آتی ہے کہ اگر یہاں پہ بلاکیجز لگا دی جائیں، اب میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بلاکیج کس طرح ایران یہاں پہ لگا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ تیل کی سپلائی کا جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا تقریباً 20% تیل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ آپ نے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل جو ہے وہ دیگر ممالک کو یہاں سے پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات اسی گزرگاہ سے جو ہے وہ گزارتا ہے، انحصار کرتا ہے اس کے اوپر۔ آپ نے ہرمز ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ہرمز سے بھی یہ تینوں ممالک، خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں، تو صرف تیل نہیں بلکہ دیگر چیزیں بھی جو ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی اسی اسٹریٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور امریکی حملوں کی صورت میں ایران آبنائے ہرمز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرے گا۔ وہ بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ آبدوزیں، اینٹی شپ میزائلز اور دیگر کشتیاں تعینات کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیسکلی بارودی سرنگیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو سمندر ہے، یہاں پہ بارودی سرنگ جو ہے وہ کس طرح بچھائی جاتی ہے، تو وہ بیسکلی ایک فلوٹنگ ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ سینسرز لگے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی جہاز ان سے جا کے ٹکرا جائے تو ایک دم بلاسٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو بیسکلی ان کو صرف آپ نے پانی کے اندر جو ہے وہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، بس آپ نے ان کو فلوٹ کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پیسج کو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو جیسے کوئی جہاز اگر اسے ٹکرا گیا تو وہاں پہ جو ہے دھماکہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ جہاز جو ہے ویسے سنک کر جائے گا۔ تو اگر ایران نے اس طرح کی بارودی سرنگیں وہاں پہ بچھا دیں یا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے آنے والے جہازوں کے اوپر، تو ظاہری بات ہے سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی۔ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو ایک اور خبر جو ہے وہ یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ شیل، جو آپ جانتے ہیں کہ تیل کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے CEO کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک بہت بڑا ہیوج امپیکٹ آئے گا اگر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اسے بلاک کر دیا گیا ایران کی جانب سے۔ یعنی شیل کا CEO بھی جو ہے وہ یہ بات مان رہا ہے کہ ہاں یہ بہت اسٹریٹجکلی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ اور یہ چند تجزیہ کاروں کے بارے میں، آئل اینالسٹ جنہیں کہتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ $90 تک چلی جائیں گی۔ اچھا، $90 کے تیل کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول پرائسز اور پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ انکریز کر جائیں گے، اور اگر وہ انکریز کر دیں تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ہل جائے گی۔ کیونکہ ظاہری بات ہے تیل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ٹرانسپورٹ کے لیے۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے افیکٹ کرتی ہے آپ کی کاسٹ پرائس کے اوپر کہ چیز آپ کتنے کی خرید رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہر چیز، اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ چیزوں کو اگر آپ لنک کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بلاک ہوتا ہے، پیٹرول آئل کی سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوتی ہے 20%، جب 20% آئل کی سپلائی ہی ہونا بند ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آئل پرائسز اوپر جائیں گی، آئل پرائسز اوپر جائیں گی، مہنگائی بڑھ جائے گی پوری دنیا کے اندر۔ تو کیا چین ریاکشن جو ہے وہ اس ساری چیز کا بنتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اب یہ کارڈ کھیلا جا سکتا ہے اگر امریکہ نے اگلے آنے والے 2 ہفتے کے اندر، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات آئی تھی کہ جی 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اب پس پردہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ 2 ہفتے کی بیسکلی بات کیا ہے، اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی،
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے، جنہیں مارکو روبیو نے ایکچولی یہ کال کی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور اس دوران جو ہے جہاں پہ مختلف چیزوں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر بھی بات ہوئی اور بھی معاملات کے اوپر بات ہوئی، بٹ میرے خیال میں بیوقوفی ہوگی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا کہ ایران کے اوپر نہ بات ہوئی ہو. تو پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجکلی بڑا ایک امپورٹنٹ صورتحال جو ہے وہ اس وقت پلے کر سکتا ہے اس سارے معاملے کے اندر. جنگ کی صورتحال کو روکا بھی جا سکتا ہے اگر پاکستان کو مطلب ایک چانس دیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان اور امریکہ، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اور پاکستان کے ایران کے ساتھ، دونوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس وقت اچھے چل رہے ہیں. ابھی بھارت اور پاکستان کی جنگ کے بعد بھی جو ہے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ہائی پروفائل ڈیلیگیشن، جس میں پرائم منسٹر بھی شامل تھے، فیلڈ مارشل بھی شامل تھے، وہ بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں. سو پاکستان جو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. مارکو روبیو کا یہ جو فون کال ہے یہ اٹ سیلف ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں چند لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، میں خود تو ویسے چھٹیوں پہ تھا لیکن مجھے خبریں یہ مل رہی تھیں کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی لیکن پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو ساتھ ہی مارکو روبیو کی فون کال جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی جو ہے وہ آ گئی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر اسی حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں کی وجہ سے 8,000 سے زیادہ اسرائیلی جو ہے وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں. تقریباً 30,000 درخواستیں جو ہے عمارتوں یا گاڑیوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہیں کہ جناب ہمارا اس وار کے اندر یہ نقصان ہو گیا تو ہمارا یہ نقصان جو ہے اسے پورا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ کل شروع ہو گیا ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 15 جون کو امریکہ سے ملنا تھا تاکہ جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کیا جا سکے. اسرائیل کا حملہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی. اسرائیل ایران میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ پوری طاقت کے ساتھ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے. ایران اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے. خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل رات کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور یورپی حکام کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جنیوا کے اندر ہوئے ہیں. رات کو تقریباً کوئی 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم تھا جب یہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سرکاری دورے کے اوپر جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، واشنگٹن ڈی سی میں ان کی سینئر اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے کے ساتھ جو ہے ایک تفصیلی نشست ہوئی ہے. اور اپنے خطاب میں انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم اور قانون پر مبنی بین الاقوامی نظام کے فروغ میں ملک کے تعمیری کردار کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عرب نیوز کو جناب ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ کافی اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا ہے جی کہ بھارت کے ساتھ تصادم کے بعد فوج کی عزت آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ اس سے جمہوری اختیار متاثر ہوگا یا فوج کو بے قابو کنٹرول ملے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے، یہ مثالی جمہوری حکومت نہیں ہے. یہ ہائبرڈ انتظام میرے خیال میں معجزے کر رہا ہے. اور مزید کہا کہ یہ نظام ایک عملی ضرورت ہے جب تک کہ پاکستان معاشی اور گورننس کے مسائل سے باہر نہ آ جائے. انہوں نے دلیل دی کہ طویل عرصے سے سیاسی عدم استحکام اور فوجی اثر و رسوخ نے جمہوری ترقی کو سست کر دیا تھا، لیکن موجودہ انتظام نے ہم آہنگی کو بہتر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہائبرڈ ماڈل 90 کی دہائی میں اپنایا جاتا تو حالات بہت بہتر ہوتے، کیونکہ فوجی قیادت اور سیاسی حکومت کے درمیان تصادم نے ہماری جمہوریت کی ترقی کو روک دیا تھا. تاہم اہم فیصلے لینے کی طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے. کوئی ایسا نظام یا ادارہ نہیں جو شہباز شریف پر اپنے فیصلے تھوپ سکے. وہ مکمل آزادی سے اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر معاملے پر وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا لمحہ آیا جب بحرانی صورتحال میں وزیر اعظم کے بجائے آرمی چیف کے فیصلے کو فوقیت دی گئی ہو. تو اس پہ خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ جی یقین کیجئے، بہت ایمانداری سے کہوں تو ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جہاں فیصلے مکمل اتفاق رائے کے بغیر کیے گئے ہوں. حالات بہت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ہم وہ جمہوریت حاصل کر لیں گے جو ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.